السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، سنن ابی داؤد کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی سزا ذکر کی ہے، غیبت کا اخروی انجام۔ غیبت یہ سماجی برائیوں میں ایک خطرناک سنگین برائی ہے، جس میں ہر عام و خاص مبتلا ہے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے پھر بھی ہم اس کی طرف منسوب کر کے کوئی برائی ذکر کرتے ہیں کسی مجلس میں تو یہ اس پر بہتان ہے، الزام ہے، اور لوگ اسے یعنی اس کے اندر اگر وہ برائی ہے تو اسے غیبت نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برائی تو اس کے اندر ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس کے سامنے بھی بول سکتا ہوں، اس کے منہ پر بول سکتا ہوں۔ تو منہ پر بول سکتے ہیں تو منہ پر ہی بولنا چاہیے، پھر پیٹھ پیچھے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ منہ پر آپ بولیں گے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ اپنے اس غلطی سے باز آ سکتا ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے سے نفرت پھیلتی ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ بسا اوقات بہت ساری چیزیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تو اس کا جواب صحابہ کو معلوم رہتا، لیکن پھر بھی اللہ ورسولہ عالم کہتے، یعنی صحابہ یہ چاہتے کہ اس کا جواب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر کا بما اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا غائبانہ پیٹھ پیچھے اس طرح سے ذکر کرو کہ اسے معلوم ہو تو ناپسند کرے، اسے تکلیف ہو۔ تو آپ سے کہا گیا ان کان فی اخی ما اقول، اگر میں جو بات اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے اندر یہ عیب یہ برائی موجود ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تو غیبت ہے، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر یہ عیب یہ برائی موجود ہے اور تم پیٹھ پیچھے اس برائی کو ذکر کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر یہ عیب یہ برائی نہیں ہے اور تم اس کی طرف کسی عیب کی کسی برائی کی نسبت کر رہے ہو تو یہ اس کے اوپر بہتان ہے، یہ الزام ہے، اور اس کی سزا اور خطرناک ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معراج کے سفر کا ایک حصہ مشاہدات، آپ نے بہت ساری چیزیں اس سفر میں دیکھی، تو آپ نے کہا کہ معراج کے سفر میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس تانبے کے بڑے بڑے ناخن تھے، اور وہ ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کے گوشت کو کھرچ رہے ہیں۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا کہ جبریل یہ آخر کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور لوگوں کی عزتوں پر حملے کرتے تھے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے۔ تو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے کا مطلب لوگوں کی غیبت کرتے تھے، اس لیے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ساتھ ہی اللہ نے کہا ظاہر ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو گے، اس سے گھن کرو گے، کوئی بھی شخص کو پسند نہیں کرے گا۔ جب تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت ناپسند کرتے ہو تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کیوں بیان کرتے ہو؟
تو اس لیے یہ بہت خطرناک برائی ہے، اور دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں، اس سے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور آخرت میں اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ بلکہ ہم جس کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے والے کی نیکیاں ہم جس کی غیبت کرتے ہیں ان کو دے دی جائیں گی قیامت کی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اگر میں کسی کی غیبت کرتا، غیبت تو حرام ہے اور غیبت میں کسی صورت میں کسی کی نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں کسی کی غیبت کروں گا تو اپنے والدین کی غیبت کرتا، اس لیے کہ میرے والدین میری نیکیوں کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ غیبت کرنے سے ہماری نیکیاں جس کی غیبت کریں گے اس کو چلی جائیں گی، تو ہم اپنی نیکیاں اپنے والدین کو دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آخر غیبت کسی کی کیوں کروں گا؟ غیبت کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی کی جو نیکیاں ہیں، ہم محنت سے جو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری نیکیاں غیبت جس کی ہم کرتے ہیں اس کو چلی جائیں گی، اور ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور آخرت میں ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں یہ ایک خطرناک گناہ غیبت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ما مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ حرام، جب سے مجھے غیبت کی حرمت کے بارے میں پتا چلا کہ غیبت حرام ہے، پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے بارے میں یقین کے ساتھ وہ کہتے ہیں، میں نے غیبت کے حرام ہونے کے بعد جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے، میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور وہ اس معاملے میں اپنی زبان کا اتنا کی حفاظت کرتے تھے اور اتنا خیال رکھتے تھے، کہتے مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اتنا زیادہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسے سنگین جرم سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔